في خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی عالی شان پرفیضان جشن عظمت قرآن میں جو دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت میں پڑھنے والے طلبہ کے دستار بندی کے حوالے سے یہ جلسہ پاک منعقد ہے. اس پرنور پرسرور محفل حضور میں شہر رشید میں جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مفتیان اعظام، مشائخ کرام، شورائے اسلام، حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج اپنے خاندان کو چھوڑ کر عظمت قرآن کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام
اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محب گرامی، برادر طریقت، سربراہ اعلیٰ ادارہ حاضہ حضرت علامہ مولانا صوفی انوار احمد صاحب قبلہ نظامی حفظہ اللہ کی اس انتہائی محبت بھری دعوت پر یہ فقیر اشرفی بغدائے جیلانی سید محمد نورانی الاشرفی الجیلانی تقریباً 10 سال کے بعد آپ سے مخاطب ہے، یعنی 10 پر آپ نے بس نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت لیمیٹڈ ہے، بڑی محدود ہے، اور آپ کا جو حوصلہ ہے وہ غیر محدود نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس وقت اپنی گھڑی سے زیادہ اس سہانی گھڑی پر نظر رکھیے۔ نعت کی بھی فرمائش ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، اور کیوں نہ کریں، میں بھی حضور علیہ السلام کا ایک ادنا سا نعت خواں ہوں۔ میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گودا گیا ہے، اور حضور کی نعت ہو اور وہ بھی ٹیپو کا شہر ہو تو بات ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت پاک کے چند شعر پیش کروں گا۔ ہمارے انتہائی کرم فرما میزبان جناب، اور ایک زمانے سے پچھلے 40-50 سال سے ہمارے گھر گھرانے کی خدمت کرنے والے جمیل اشرفی صاحب بھی تشریف فرما، مفتی صاحب قبلہ بھی ہیں، تمام علماء کرام کی خاص توجہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا عرض کر رہا ہوں، توجہ، مفتی زین العابدین صاحب دیکھیے گا۔ بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے۔ میں بہت تھکا ہوں، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ صرف ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے۔ جو ہے نا، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے۔ شفاعتوں کے لیے ان کی بات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے باقی ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ بالکل زندگی کے ساتھ پہلا شعر نظر کر رہا ہوں، شعر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا کہ ہمیں وہ دے ہمیں وہ دیکھ کر محشر میں یوں پکاریں گے، ہمیں وہ دیکھ کر محشر میں یوں پکاریں گے۔ یہ لوگ خجر کی نجات باقی ہے، لوگ
ہمارے ساؤتھ میں دو اسٹیٹ بڑے خاص اسلامیات کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں، ایک میسور اسٹیٹ، ایک دکن اسٹیٹ. آپس میں کچھ معاملات میں مرج بھی تھا، لیکن ان دونوں اسٹیٹ نے اردو کی بڑی خدمت کی. یہ خالص اردو کا شعر ہے، توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ نبی کی دید کی حسرت تھی، پھر قضا نے کہا نبی کی دید کی حسرت تھی، پھر قضا نے کہا کیا کہ ابھی حیاتی کے آگے اشعار بہت ہے، لیکن مجھے سہانی گھڑی سے زیادہ خود اپنی گھڑی پر بھی نظر رکھنا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ شعر دیکھ لیجئے گا، پورے تیور کے ساتھ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں. کہ ابھی بھی قبر میں زندہ ہے مت عالم، ابھی بھی قبر میں زندہ ہے مت عالم. تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے. تو آج تلک کائنات. ابھی ہم نے چند دن پہلے معراج، اسراء اور معراج کی برکتیں حاصل کی ہیں نا آپ لوگوں نے. بس دو مصرے میں میں نے تھوڑی سی اس منظر کی ترجمانی کی ہے کہ عجیب شان کی وہ سیرنا مکانی تھی، عجیب شان کی وہ سیرنا مکانی تھی. ارے وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات باقی ہے. یہ جو لیلن میں تنوین ہے، علماء کی توجہ چاہوں، اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات باقی ہے. اشعار اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آخری شعر سن لیں. اور یہ جانے کلام شعر ہے، روح کلام ہے. بات توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. تیور شعر کا دیکھیے، اگر تیور دل میں اتر گیا تو یقین جانو ایمان کا زیور چمک جائے گا. محمد کے خاندہ کے لیے محمد کے خاندہ کے لیے گواہی دینے کو لہر پورا گواہی دینے کو لہر پورا ہے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا جد الحسن والحسین والا نے سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, ہندوستانی ٹائم کے حساب سے
جس طرح ہماری ٹرین کبھی کبھی اپنے ایکچول ٹائم سے ڈیلے ہو جاتی ہے اور اسے میک اپ کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہمارا جلسہ بھی تھوڑا سا اپنے ایکچول ٹائم سے ڈیلے ہے۔ اب میں ٹائم کو میک اپ کروں گا، آپ باتوں کو پک اپ کیجئے، انشاءاللہ رات بھی ڈھلتی رہے گی، بات بھی چلتی رہے گی۔ الحمدللہ بھی آپ نے دیکھا 1 2 3 4 5 6 فیضان غریب نواز ہے، اور یہ دارالعلوم عزیزیہ پہ خاص کرم ہے سلسلے چشت اہل بہشت کا کہ 6 حفاظ دیکھا آپ نے کہ فارغ ہوئے، اور ان میں 2 ایسے ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا سچا سپاہی بنائے۔ مجھے اس وقت اس لیے فخر محسوس ہو رہا ہے، میں بھی اسی برادری کا ہوں، بہت چھوٹا تھا میں، 14-15 سال کا، جب میں بھی حافظ ہو گیا تھا۔ مجھے جب بچوں کو دیکھتا ہوں حفظ قرآن کی دولت تو مجھے بڑی خوشی میسر ہوتی ہے۔ ان کو اگر پرکھنا ہے، ان بچوں کو، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہیں کس نے پڑھایا ہے۔ ان کے جو استاذ تھے کیا نام تھا؟ مولانا مامون رشید صاحب اور حافظ اجمل صاحب۔ حافظ اجمل صاحب اور مولانا مامون رشید صاحب۔ جب بھی ان بچوں کا تعارف ہوگا تو اسی طرح ہوگا کہ انہیں ان دونوں نے پڑھایا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب پڑھانے والا بڑا ہوتا ہے تو پڑھنے والا خود بخود بڑا ہوتا ہے۔ میں بغیر کسی گلی ولی میں لوپ لائن میں گئے سیدھے آ رہا ہوں، ایمانداری سے بتانا، آپ اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں جسے اعلیٰ حضرت نے پڑھایا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے پڑھایا، نور اللہ مرقدہ۔ اندازہ لگا پاؤ گے، تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں کہ جب تک پڑھایا نہ تھا، اب میں سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں اس لیے بالکل کنسنٹریشن اپنا مینٹین رکھیے گا، جب تک پڑھایا نہ تھا دنیا نے پہچانا نہ تھا، لیکن جب پڑھا دیا اعلیٰ حضرت نے تو نعیم الدین صدر الفاضل ہو گئے، ظفر الدین ملک العلماء ہو گئے، حامد رضا حجت الاسلام ہو گئے، سید محمد محدث اعظم ہو گئے، کیونکہ پڑھانے والا اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر کسی کو، کسی خوش نصیب کو 7ویں صدی ہجری کے مجدد فی طریقت بھی، مجدد فی شریعت، یعنی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی پڑھا دیں، اندازہ لگا پاؤ گے اس کا، جس کا مخدوم پاک جس کو پڑھا دیں، ارے جسے اشرف جہانگیر پڑھا دیں، وہ اگر عبد الرزاق ہو تو مخدوم الافاق ہو جائے، کیونکہ پڑھانے والا سلطانوں کا سلطان ہے۔ غریب نواز اگر کسی کو پڑھا دیں، سلطان الہند عطائے رسول فرزند بطول، باغ ولایت کے شگفتہ پھول سرتابہ قدم آل رسول، والی ہندوستان خواجہ معین الدین، یہ پڑھا دے، ارے تب تو قطب الدین قطب الاقطاب ہو جائے، وہ پڑھا دے تو فرید الدین گنج شکر ہو جائے، وہ پڑھا دے تو نظام الدین محبوب الہی ہو جائے، وہ پڑھا دے تو سراج الدین آئین ہند ہو جائے، وہ پڑھا دے تو علاء الحق گنج نبات ہو جائے، اور وہ پڑھا دے تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو جائے۔ کنٹرول 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 کنٹرول، اپنے تھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، اگر کسی خوش نصیب کو غوث پاک پڑھا دیا، کون پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا، قندیل نورانی محبوب سبحانی ہیکل سمدانی عارف اسرار و معانی جدنا عبد القادر جیلانی، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پڑھانا تو بڑی بات، اگر میرا دادا غوث اعظم اپنا قدم ناز کسی بندے کے کاندھے پہ رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے۔
پھر کسی کی تعریف اگر آئے ہے ہم لوگ سنی ہیں اوپر سے نیچے نہیں نیچے سے اوپر جاتے ہیں میں اسی طرف لے جا رہا ہوں اندازہ لگا پاؤ کہ اس کا جس کو مولا علی پڑھاتے ہیں جو باب شہر علم ہے جو دارالحکمت کا دروازہ ہے وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کے دلکش کرن ابو الحسن علی بن ابی طالب ارے اگر یہ اپنی تربیت گاہ میں کسی کو اپنا شاگرد بنا لے تو اگر وہ حسن ہو تو امامت ناز کرنے لگے حسین ہو تو شہادت ناز کرنے لگے نبی اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا یا مولانا وجعلنا منہم نبی کسی کو پڑھاتے وہ نبی جن کے در کے گدا ہیں سبھی راحت قلب و سینہ سرکار مدینہ علم و حکمت کا خزینہ ارے خوشبودار جن کا ہو پسینہ جناب نوح کا سفینہ چلتا پھرتا ہمارے دلوں میں مدینہ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا تو بڑی بات میسور والوں مدینے کی بہاریں گواہ کہ صرف مسکرا کے دیکھا تھا ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگا عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت ناز کرنے لگی علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی مجھے بتاؤ میسور والوں جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے امام محمد رضا نے پڑھایا ہو اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جسے مخدوم سمنانی نے پڑھایا ہو اس کے علم کا اندازہ نہیں جسے غریب نواز نے پڑھایا ہو جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے جسے غوث اعظم نے پڑھایا ہو مولا علی نے پڑھایا ہو ارے جب ہم اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا پاتے جسے نبی نے پڑھایا ہو تو پھر اس نبی کے علم کا کیا اندازہ لگاؤ گے جسے بندوں نے نہیں خدا نے پڑھایا الرحمن علم القرآن اپنا تعارف بھی یوں پیش کیا رحمان وہ ہے جس نے سکھایا اپنے محبوب کو قرآن خلق الانسان پیدا کیا انسان کو علمہ البیان اور اسے سکھایا سارا بیان یاد رکھیے گا ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے میں نے کسی موقع پہ ایک عنوان تھا سنیت کیا ہے آپ کے ہاں ہمارے ایوب بھائی آئے ہوئے ہیں بڑا شاندار کامیاب جلسہ بنگلور میں انہوں نے کیا والد صاحب بھی تھے جلسے کا عنوان تھا تحفظ ایمان کانفرنس اس پر میں نے سنیت کیا ہے اس عنوان کو ریز کیا تھا اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فضیلت والا بھی ہو مثلیت والا بھی ہو توجہ سے سنیے گا بات تھوڑی باریک ہے دونوں ضروری ہے ایک کم ہوا تو پھر وہ بندہ نبی ہو ہی نہیں سکتا اگر صرف نبی کی فضیلت مانی جائے مثلیت نہ مانی جائے نبی کی بشریت نہ مانی جائے تو پھر نبی کو خدا ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا بولو وہاں کیونکہ اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں اب اگر آپ نے نبی کو ایسا بے مثل مانا کہ نبی کی بشریت اور انسانیت کا بھی انکار کر دیا تو یہ بھی کفر ہے کیونکہ اس زاویے سے نبی کو معاذ اللہ خدا ماننا پڑے گا لیکن اگر آپ نے صرف بشریت ہی کو مانا مثلیت ہی کو مانا انسانیت کو مانا تب بھی نبی نبی نہیں ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں نبی کو اپنے جیسا ماننا پڑے گا تو نبی کی شان یہ کہ فضیلت بھی ہو مثلیت بھی ہو مثلیت
اس معنی میں کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، ان کے پاس بھی دو آنکھ ہمارے پاس بھی دو آنکھ، ان کے پاس بھی دو پیر ہمارے پاس بھی دو پیر، ان کے پاس بھی دو ہاتھ ہمارے پاس بھی دو ہاتھ، ان کے بھی ابا دادا نانا ہمارے بھی ابا دادا نانا، تو اس میں سملیرٹی اور فضیلت اس بات کی کہ جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، ایکسپشنل ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ۔ اور یہی فضیلت ملتی ہے انبیاء کو معجزات کے ذریعے، اور بھی ہیں لیکن میں اس پر صرف آ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں عظمت قرآن کے عنوان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلوں، تو میں بڑی تیزی سے ادھر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معجزات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے داعی الی اللہ بن کر کے جب نبیوں کو بھیجا تو ساتھ ساتھ معجزات بھی بھیجے، معجزات سے ایسا مزین کیا کہ جو سمجھنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ ایسے میراکلز دیکھ دیکھ کے ماننے لگے۔ چنانچہ حضرت داؤد کو ایسا لہن عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتی چڑیا ٹھہر جاتی تھی اور ان کی تلاوت سنتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ کو ایک ڈنڈا دیا، عصا دیا، اور عصا دے کے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جناب موسیٰ نے جب اپنی جانب متوجہ دیکھا، رب کی ذات کو سوال دیکھا تو لمبا جواب دیا، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ مختصر یہ ہے کہ وہ ایسا ڈنڈا تھا کہ اگر پتھر پہ مارے تو چشمے جاری ہو جائے، دریا پہ مارے تو راستہ بن جائے، اور جادوگروں کے خلاف ایسے پھینک دیں تو اژدہا بن جائے۔ معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مبروس کو چھو دے تو اچھا ہو جائے، بیمار پہ پھونک دے تو اچھا ہو جائے، اور مردے کو چاہ لے تو زندہ ہو جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزات سے سجایا، مگر اے مسلمانوں تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، اپنی مصطفیٰ کی شان محبوبیت اور کمال فضیلت پہ جتنا ناز کرو کم۔ سب کو معجزات دے کے بھیجا، مصطفیٰ کو ٹاپ ٹو باٹم معجزہ بنا کے بھیجا، اور ساتھ میں وہ معجزے والی کتاب بھیجی، ایسی کتاب کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ایسی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایسی کتاب وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا، ایسی کتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ایسی کتاب تنزیل من رب الرحیم، ایسی کتاب تلک آیات الکتاب المبین، ایسی کتاب تلک آیات من اللہ، ایسی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی بدلاؤ ہے، نہ امینمنٹ، نہ سنسودھن، نہ کسی قسم کی تبدیلی، نہ کوئی ترمیم، جیسی 1400 برس پہلے تھی مدینے میں ویسے ہی آج حافظ کے سینے میں بھی موجود ہے۔ بڑی تیزی سے یہ بات اس کو ذرا کلیئر کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا قرآن کا معجزہ ہونا اور ہے، اور انبیاء سابقین کے معجزات اور ہیں۔ انبیاء سابقین کے توجہ چاہوں گا علماء کی، مفتی صاحب دیکھیے گا ایک نئی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کے جو معجزات تھے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ان کے گواہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ کیچ کرو یار، اب نہیں کیچ کیا تو پھر کچھ میچ نہیں ہوگا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بنی اسرائیل
انبیاء بنی اسرائیل کے جملہ معجزات انہی لوگوں نے دیکھے جو اس زمانے کے نبی کے یا تو اصحاب تھے یا امت کا حصہ تھے. گواہ جیسے حضرت ابن مریم کے معجزات انہوں نے دیکھے جنہوں نے ابن مریم کو دیکھا. موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات انہوں نے دیکھے جنہوں نے حضرت کلیم کو دیکھا. حضرت ابراہیم کے معجزات انہوں نے دیکھے جنہوں نے حضرت خلیل کو دیکھا. حضرت داؤد حضرت سلیمان کے صحابی جناب آصف بن برقیہ کا کہ وہ کرامت جو بشکل معجزہ حضرت سلیمان کے ذریعے اللہ نے صادر فرمائی کہ ایک ہی جھٹکے میں تخت بلقیس آ گیا. ان یرتد الیک طرفک، اس عظیم الشان معجزے کو وہی دیکھے جو اس زمانے میں موجود تھے کہ نہیں. تو جناب نوح کا معجزہ ان کی امت نے دیکھا، حضرت ابراہیم کا معجزہ امت حنیف نے دیکھا، حضرت اسماعیل کا معجزہ ان کی امت نے دیکھا، جناب یوسف کا معجزہ ان کے تعبیر خواب اور دیگر معجزات انہی لوگوں نے دیکھے جو مصر میں ان کے ہمراہ تھے. مگر یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور صبح قیامت تک اسے دیکھا جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ you cannot change even one point of Holy Quran. نہیں چینج کر سکتے اس کو. ایک مثال یہاں پر اس موقع پہ میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت، شہسوار سمند فصاحت و بلاغت، غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی میاں الاشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند متعن اللہ تعالی بطول حیاتی. ایک مثال دیتے ہیں بڑی آسان اور بالکل آج کل کے ینگسٹر سے ٹچ ہونے والی، بس یاد آ گئی تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی. موہنوار صاحب اجازت. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے، اگر پیسہ اچھا خاصا ہے، جیب گرم ہے، تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ لیٹسٹ موبائل لیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 98-99 کا زمانہ تھا. میں اسی سال میری دستار فضیلت ہوئی تھی، اس کے بعد میں بغداد گیا. تو اس زمانے میں جب میں فضیلت کی دستار لے کے کچوچا لوٹا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک موبائل دیا تھا، اتنا بڑا تھا، نیا نیا آیا تھا انڈیا میں، وزن اس کا تقریباً 600-700 گرام تھا. جمیل بھائی یاد ہے نا؟ وہ پاکٹ میں نہیں رکھتے تھے، اس کو جھولے میں لے کے جانا پڑتا تھا. اور اس میں صرف ایک خوبی تھی، آپ بات کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں اور فون کر سکتے ہیں، کال کو ریسیو کر سکتے ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں. پھر 99 کے اینڈ تک نوکیا اور موٹورولا نے ڈیولپ کیا، موبائل کا سائز کم کیا اور اس میں فیچرز بڑھائے. اور فیچرز کیا بڑھائے کہ اب آپ اس سے میسج بھی کر سکتے ہیں، ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور لکھ کر کے بھیج بھی سکتے ہیں. مجھے یاد ہے اس زمانے میں میں حیدرآباد میں تھا، میں اور خلوت میدان پہ ابو کا جلسہ تھا، تو وہ پہلا موبائل میں نے موٹورولا کا دیکھا تھا. تو ایک صاحب نے کہا حضرت اس سے آپ فیکس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیکس بڑا چلتا تھا کہ یہ بغیر کاغذ کا فیکس ہے، یعنی میسج اس تک کہا ہی نہیں جاتا تھا کہ تصور ہی نہیں تھا کہ میسج بھی کوئی چیز ہے. تو خیر پھر 2000 تک آتے آتے ریلائنس نے ایک موبائل ڈیولپ کیا، سو چھوٹا سا سفید سا، اور اس میں کئی فیچرز کو بڑھائے. مختصر یہ ہے کہ 2002 اور 2003 تک پہنچتے پہنچتے موبائل اتنا ترقی کر گیا کہ اس سے آپ فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں اور آگے بڑھے 1 سال بعد ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. پھر 2005 اور 6 تک اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ موبائل میں یہ ہو گیا کہ ناؤ یو کین کنیکٹ ود انٹرنیٹ. اب اس پہ آپ سرفنگ بھی کر سکتے ہیں. 2009 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر مارکیٹ میں iOS اور اینڈرائیڈ نے قدم رکھا اور یہ ہو گیا کہ اب آپ پوری دنیا مٹھی میں لے سکتے ہیں.
یعنی اب آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں, ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ویب سائٹ تو بھی چلا سکتے ہیں, ایپس کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پوری دنیا کو اپنے پام پہ, یو کین جسٹ سی دا ہول یونیورس آن یور پام. ایسا ڈیولپ ہوا, اور اسے کہا یہ لیٹسٹ ہے. پرانے موبائل اور لیٹسٹ میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ لیٹسٹ میں جو خوبیاں ہیں وہ پچھلے کسی موبائل میں نہیں, لیکن پچھلے سارے موبائلوں کی خوبیاں آپ کو اس لیٹسٹ میں ملیں گی. اگر میں آج کی بات کروں, اس وقت جو میرے پاس ہے اس میں سب ہے, سب ہے, لیکن جو میرے پاس 98 میں تھا اس میں کچھ نہیں تھا, صرف سن سکتے تھے, بول سکتے تھے. تو پچھلے جو اولڈ ورژن موبائل تھے ان کی ساری خوبیاں آپ کو لیٹسٹ میں ملے گی, لیکن لیٹسٹ کی ساری خوبیاں پریویس ماڈل میں, بولیے زور سے, نہیں ملے گی. بلا تشبیہ اگر تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں, اگر انجیل اور ساری اناجیل اگر نیو ٹیسٹامنٹ ہے, تو میسور والوں قرآن لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے. اور لیٹسٹ اس وقت تک لیٹسٹ رہتا ہے جب اس کے بعد, جب تک کوئی دوسرا ماڈل نہ آئے. قرآن 1400 برس پہلے سے لیٹسٹ, آج تک لیٹسٹ, صبح قیامت تک اب کوئی آسمانی کتاب آنے والے نہیں, تو قیامت تک قرآن ہی لیٹسٹ. تورات کی ساری خوبیاں قرآن میں, انجیل کی ساری خوبیاں قرآن میں, صحف الاولین کی ساری خوبیاں قرآن میں, زبور الاولین کی ساری خوبیاں قرآن میں. مگر جو قرآن میں ہے ضروری نہیں کہ وہ تورات میں ہو, وہ انجیل میں ہو, یا انبیاء ما سبق کی کتابوں میں ہو. یہی قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا نشان ہے کہ یہ لوگوں قرآن لیٹسٹ ہے, اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی لیٹسٹ, جس امت کو ملا وہ امت لیٹسٹ. اس لیے ہم کل بھی پرانے نہ تھے, آج بھی پرانے نہیں. پورے قرآن میں سب پچھلی آسمانی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں, ادھر ادھر نہ بھٹکیے گا. سب کی خوبیاں قرآن نے اپنے اندر لکھی. تبھی تو کہا کہ یہ کمپلیٹ ٹیسٹامنٹ ہے. یہ عجیب بات ہے, مارکیٹ میں جاؤ تو موبائل لیٹسٹ چاہیے, اور جب دین کو اپنانا ہو تو پرانا. اب پرانے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں میں نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, سمجھ جاؤ. اولڈسٹ یہ کون سی کڑی ہے یار؟ لاجک یہ کہتی ہے کہ ہر چیز لیٹسٹ ہونی چاہیے, کیونکہ لیٹسٹ کے اندر پچھلی ساری خوبیاں ہوتی ہیں. بات چل پڑی ہے تو پھر اسے بھی کیچ کرو اور پوری زندگی کے ساتھ دیکھو. قرآن کیوں معجزہ ہے صبح قیامت تک, اس کی ایک وجہ تو آپ نے سنی, ایک اور سنی. قرآن پاک بلکہ ہر کتاب, امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں, بلکہ اور دیگر مفسرین بھی, ابن جریر وغیرہ بھی, کہ عربی زبان لسان الجنت ہے. توجہ چاہوں گا, جنت کی زبان ہے. کس کی ہے؟ اسی لیے چاہے تم کنڑا بولو یا تیلگو, جیسے ہی برزخ کی زندگی شروع ہوگی عربی شروع ہو جائے گی. تو سب سارے معاملات کیونکہ اللہ کو یہ زبان پسند ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا, عربی میں. ساری آسمانی کتابیں عربی میں, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ اناجیل ہو, یا پھر تورات ہو, یہ سب عربی میں نازل ہوئی. کس زبان میں؟ عربی. ہاں بالکل توجہ سے. ہاں فرق یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ ان کتابوں کو اپنی قوم کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی اور اس کی 30 سے زائد تختیاں کوہ طور سے لے کے جب آپ چلے تو وہ سب عربی زبان میں تھی.
لیکن آپ نے اپنی قوم کی زبان میں عبرانی یا سریانی اس قوم کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دیا. زبور نازل ہوئی عربی میں، لیکن حضرت داؤد خلیفۃ اللہ نے اپنی قوم کی بھاشا میں اسے ٹرانسلیٹ کیا. انجیل نازل ہوئی عربی میں، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اسے اپنی قوم کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. قرآن کا اعجاز دیکھو، قرآن کی عظمت دیکھو مسلمانوں. قرآن جس زبان میں نازل ہوا مصطفیٰ نے اسی زبان میں اپنی امت کو دے دیا. ہمیں جس کتاب میں زبر زیر تو چھوڑو، مطلب مفاہیم اور معانی تو چھوڑو، ٹرانسلیشن تک بھی نہ ہوا ہو، اتنی پرفیکٹ ہو، اس کی طاقت پہ کون شک کر سکتا ہے؟ تو قرآن عربی میں نازل ہوا اور نبی کی زبان میں نازل ہوا اور نبی نے اسی زبان میں اپنی امت کو دیا. تاریخ گواہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی اپنی قوم کو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ سب بڑے بڑے جو دہشت گرد تھے، تو سب نے جو ہے جس کے منہ میں جو آیا بکنے لگا. میں کیا دوہراؤں، کیا کیا وہ بکتے تھے، بس یوں سمجھو جس کے منہ میں جو آتا تھا بکتا تھا. جب نبی نے قرآن کی آیات بینات سنائی تو پیروں سے زمین ہل گئی، کیونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے فصحا اور بلغا جو ہے بونے نظر آنے لگے. پوچھو عرب کی سرزمین میں جہاں حجاز مقدس ہے، وہاں جو عربی بولی جاتی تھی اور جیسے جیسے بلغا و فصحا ہوتے تھے، ان کی نظیریں آج تک نہیں ملتی. ادب جاہلی کو اگر تم دیکھو تو چاہے وہ امرؤ القیس ہو، ابن ربیہ ہو، حماس ہو، یہ سب جتنے بھی تھے، یہ سب اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء تھے کہ فی البدی ایسے ایسے شعر کہہ دیتے تھے جو نثر میں بھی دوسرا نہیں کہہ سکتے. ایسے لوگوں کے بیچ میں قرآن نازل ہوا اور اس نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس قرآن پہ شک کرتے ہو اور جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کی حقانیت و صداقت پہ شک کرتے ہو تو قل ان اجتماعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تو اے محبوب آپ اعلان کر دے کہ سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل قرآن لے آؤ. واہ، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے لٹریچر والے لوگ ٹھٹر گئے، ایک نظیر پیش نہ کر سکے قرآن کی. قرآن خاموش نہ ہوا. اس نے پھر کہا چلو پورا قرآن نہ صحیح، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ. توجہ چاہوں گا، کم سے کم خود ہی تم لوگ بڑی اچھی اچھی شاعری کرتے ہو، کفا نبکی ذکرہ حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. یہ جو جاہلی ادب ہے، اسی کی روشنی میں کم سے کم 10 ہی گڑھ کے اپنی طرف سے گڑھ کے 10 ایسی آیتیں، ایسی صورتیں لے آؤ جو قرآن کے لہجے سے ملتی ہو. نہیں لا پائے. واہ، نہ ابن ربیہ لا پایا، نہ ولید بن مغیرہ لا پایا، نہ عمرو لا پایا، نہ ابن امیہ لا پایا، نہ بڑے بڑے بلغائے عدنان لا پائے، نہ فصحائے قحطان لا پائے، نہ بڑے بڑے فصحائے عرب لا پائے. قرآن نے پھر چیلنج کیا، چلو اگر 10 سورت بہت زیادہ ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سورت، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کوئی چھوٹی سی، سب سے چھوٹی سورت ہی کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دو.
مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، وہ بڑے بڑے بلغا تھے، انہوں نے یونیورسٹی میں عربی نہیں سیکھی تھی، عربی ان کے گھر میں پروان چڑھا کرتی تھی، وہ شہروں میں کے اختلاط میں اپنی زبان کھونے والی قوم نہیں تھی، بلکہ قرا اور اریاف میں اور گاؤں کھیڑوں میں جیسی فصیح و بلیغ عربی بولنے والے فصحا تھے۔ لیکن پورا قرآن تو چھوڑو، 10 سورت تو چھوڑو، جب ایک سورت کے برابر نہ لا سکے تو تاریخ گواہ اس وقت کے بڑے سے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے، محمد ابن عبداللہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا رب سے کیا تعلق ہے، لیکن ہمیں اتنا پتا کہ یہ جو کلام آپ سنا رہے ہیں یہ عبداللہ کا نہیں، اللہ کا۔ اسے جب امرؤ القیس نہیں لکھ سکتا، حماسہ نہیں لکھ سکتا، متنبی نہیں لکھ سکتا، بڑے بڑے علماء جاہلیہ نہیں لکھ سکتے، آج کے عصر حدیث کے فقہا نہیں لکھ سکتے، اس لیے محمد ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ چلیے تھوڑی سی آپ کی لذت کی بات بھی عرض ہو جائے، صرف اکیڈمک بات ہوگی تو پھر ذرا روکھا پن آ جاتا ہے جلسے میں، توجہ ہے نا؟ اچھا، اللہ حد اور حدود، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، وہ ان تمام تقاضوں سے پاک ہے کہ نہیں؟ زور سے بولے۔ تو اللہ کو مکی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، کفر ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ مکہ ایک شہر ہے۔ مدنی کہا جا سکتا ہے؟ بولو زور سے، نہیں۔ بغدادی، اجمیری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب دنیا میں مکہ، مدینہ، بغداد، اجمیر نہیں تھا تب بھی قرآن تھا، سبحان اللہ، تبھی تو لو انزلنا ھذا القرآن، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ میں ادھر آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، لوح محفوظ پہ قرآن محفوظ ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو پھر اللہ کو مکی مدنی یا قرآن کو مکی مدنی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام نفسی ہے، یہ ہمارے پاس جو بین الدفتین ہے اس کی حیت الگ ہے، لیکن یہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ کی ذات قدیم تو اس کی صفت بھی قدیم، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس میں شرع عقائد میں لوگ 11 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 11 بجے رات میں کیا سمجھیں گے؟ ذات کا عین ہے کہ غیر ہے یا دونوں نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ توجہ کے ساتھ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے کہ جب اللہ مکی مدنی نہیں تو پھر اس کا کلام بھی مکی مدنی، زور سے بولو، بغدادی اجمیری اس کا کلام ہوگا۔ تو جب قرآن مکی مدنی نہیں تو راز کیا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں مکیہ، کچھ صورتیں مدنیہ، یہ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، یہ مکی آیات ہیں، یہ مدنی آیات ہیں۔ یا اللہ، جب تو مکی مدنی نہیں، تیرا کلام مکی مدنی نہیں، تو پھر یہ صورت مکی مدنی کیوں؟ تو آواز آئی، کہا سن، تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے کہ اتار کون رہا ہے؟ یہ دیکھ اتر کس پہ رہا ہے۔ ارے یہی تو نسبت ہے کہ جب محبوب مکے میں ہو تو آیتیں مکی ہو جاتی ہیں، جب محبوب مدینے میں ہو تو آیتیں مدنی ہو جاتی ہیں۔ دیکھو دیکھو کون ہے؟ علماء اہل سنت۔ یہی نسبت مصطفیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔
کہ آیا تمہارے پاس برہان، دلیل کیا آئی؟ پروف آیا، اور ہم نے تمہاری جانب نور مبین کو یعنی قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ذکر بعد میں ہے، دلیل کا ذکر پہلے۔ پہلے کیا تھا؟ دلیل آئی، پھر کہا قرآن۔ چلو اس آیت میں تو یہ ہے، اور دوسری جس کی میں نے تلاوت کی اسی کو دیکھ لو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں۔ سبحان اللہ۔ اور آسان کر دوں، تعلیم پہلے ہے، تخلیق بعد میں۔ تعلیم پہلے، تخلیق بعد میں۔ مطلب صاف ہے کہ اے لوگوں، یہ جو قرآن مابین الدفتین جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ بذریعہ مصطفیٰ تجھے ملا بعد میں ہے، اسے مصطفیٰ نے پڑھا پہلے، پڑھا پہلے، اور اس وقت پڑھا ہے جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ Oh my beloved, I taught you، کیا ٹائم ہوا؟ I taught you which you didn't know۔ میں نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ چلے ہیں حساب لینے، اتنا سکھایا، اتنا نہیں سکھایا، یہ سکھایا، وہ نہیں سکھایا۔ ایسا بولتے ہیں جیسے لگتا ہے جب اللہ پاک سب دے رہا تھا تو یہ کہیں سے دیکھ رہے تھے کسی کھڑکی سے، میں اتنا ہی پھینکو جتنا لپیٹا جا سکے۔ جب نہ برگ و ثمر، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ خشک و تر، نہ بحر و بر، نہ سیم و زر، نہ لال و گوہر، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنا، نہ یہ سارے جہاں، نہ دھرتی، نہ گگن، نہ پرتھوی، نہ آکاش۔ جب دنیا میں کچھ نہ تھا، تخلیق نہ تھی، لیکن تعلیم تھی، اس وقت اللہ اپنے محبوب کے قلب پاک پر پورا مکمل قرآن اتار رہا اور سکھا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، اے محبوب تم امی بن کے جاؤ گے، تمہارا کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، کسی استاد کے شاگرد نہیں ہوگے، تمہیں پڑھانے والا نہ مکے میں ہوگا، نہ مدینے میں ہوگا، نہ شام میں ہوگا، نہ عراق میں ہوگا، اس سے پہلے کی تم آمنہ کی گود میں ظاہر ہو، میں تمہیں سب سکھا دوں، تاکہ جب کوئی پوچھے پڑھا کس سے تو لوگ کہیں گے ہم نے عبداللہ سے پڑھا، انہوں نے اللہ سے پڑھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، قرآن کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا۔ ایک بیلسٹک میزائل اگر کسی پہاڑ پہ گرتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے، اگر مضبوط پہاڑ ہے تو شگاف پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ ٹاٹ جاتا ہے، کوئی کھڈا یا گڈھا بن جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی آئٹم بم ہو تو شاید آدھا پہاڑ یا 70% پہاڑ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تم پڑھ رہے اس کو ہلکے میں نہ لو، یہ وہ مقدس کلام ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پر اتارتا، اللہ پاک فرما رہا ہے، تو خشیت الہی سے پہاڑ خاشعاً، خاشع خشوع سے ہے یعنی جھکا جھکا ہوتا، متصدعاً یعنی اندر سے انفلوژن ہو کے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ ذرا سوچو، وقار قلب پاک مصطفیٰ، شان قلب پاک مصطفیٰ، عظمت قلب پاک مصطفیٰ، عزت قلب پاک مصطفیٰ، رفعت قلب پاک مصطفیٰ، فضیلت قلب پاک مصطفیٰ کہ وہ کلام جو کوہ ہمالیہ پہ اتارا جائے تو ہمالیہ چور ہو جائے، مصطفیٰ کے قلب پاک پر اتار دیا، اور نبی کی شان یہ ہے کہ چلتا پھرتا قرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
اللہ اب تو اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کے دل کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا پہچان ہے. اور یہ ضرور جانتے چلتے رہنا کہ یہ وہ معجزہ، ان کی ڈینگیں مارنے دو، قرآن سے 26 آیتیں نکال دو، 27 نکال دو، 28. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو آیت نہیں، کلمہ نہیں، تو ایک زیر اور زبر کو بھی نہیں ہلا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ کوئی بندہ نہیں، مولا. آج تک ایک زبر سے زیر نہ ہوا، قیامت تک کیا ہوگا؟ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد ایوان باطل میں یہ شور بھی مچا دیا کہ تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے. تم اگر یہ فیصلہ کر لو کہ دنیا سے دھرم نام کی چیز کو ختم کر دیں، کوئی ریلیجین نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کوئی مذہب نہ ہو، اور ساری مذہبی کتابوں کو، شاستروں کو، پرانوں کو، ویدوں کو، ساری اناجیل و تواریخ سب کو مٹا دیا جائے، تو یاد رکھنا سب مٹ جائیں گے، مگر قرآن نہیں مٹے گا، اسلام نہیں مٹے گا. کیوں؟ یہی تو اعجاز قرآنی ہے کہ قرآن صرف مدینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی موجود ہے. حافظوں کے سینے میں بھی موجود ہے. اب آؤ اس قرآن کو تھوڑا ایک دوسرے زاویے سے میں 5 منٹ میں بات کو فنش کر دوں، تاکہ اندازہ لگا لو کہ حضور نے کس طرح سیکھا ہے قرآن اپنے خدا سے. حضرت علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان بڑی تفصیل سے، لیکن دیگر بہت سارے صوفیاء مفسرین نے اسے بہت کھل کے بیان کیا کہ قرآن پاک کو، توجہ ہے آپ لوگ کی بات ختم ہو گئی ہے، اب سے فائنل ٹچ دینا ہے، بالکل بات ختم ہو گئی ہے. قرآن پاک کو اگر بالکل سمیٹ دیا جائے، ایجازن اسے موجز کر دیں، سمیٹ دیں، تو سورہ فاتحہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یعنی یہ 8 آیتیں جو ہیں اسی میں پورا قرآن ہے. کیا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ماشاءاللہ آپ کے منہ میں گھی شکر، اللہ سلامت رکھے. چلیے، تو پورے قرآن کو اگر سمیٹ دیا جائے تو اس کا پورا فیض جو ہے وہ کس میں؟ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، سورہ فاتحہ میں. اسی لیے سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ ہر نمازی کے لیے باؤنڈ کر دیا گیا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. whatever you can read فقرؤوا ما تيسر من القرآن، بٹ شروع میں تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو پورے قرآن کو سمیٹو تو سورہ فاتحہ کو بھی اگر سمیٹ دیا جائے، مختصر کر دیا جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا. بسم اللہ الرحیم میں پورا قرآن. اور آگے بڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر سمیٹ دیا جائے تو بسم اللہ کی با، یہ جو بسم اللہ میں پہلا حرف ہے کیا ہے؟ اس با میں پورا قرآن، اس با میں پورا قرآن. اب اس با کو بھی اگر سمیٹ دیا جائے تو پھر با کے نیچے کا جو نقطہ ہے، وہ نقطہ با کا، وہ پورا قرآن. یعنی نقطے کو پھیلا دو تو با، با کو پھیلا دو تو بسملہ، بسملہ کو پھیلا دو تو فاتحہ، فاتحہ کو پھیلا دو تو قرآن. قرآن کو سمیٹو تو فاتحہ، فاتحہ کو سمیٹو تو بسملہ، بسملہ کو سمیٹو تو با، اور با کو مختصر کرو تو با کے نیچے کا، یعنی نقطے کو پھیلا دو تو قرآن، قرآن کو سمیٹ دو تو زور سے بول. مولا علی پر میرے ماں باپ
बा के नीचे का नुक्ता, जोर से बोलो, IMN डॉट अंडर द अल्फाबेट बा, बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। मतलब साफ है कि कुरान को अगर मुख्तसर करो तो अली के पैकर में नजर आए, और अली को फैला दो तो पूरा कुरान समझ में आ जाए। तब नबी ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, I am a town of knowledge and Ali is the door of that particular town. मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। जामे तिर्मिजी में एक अलग रवायत के साथ अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबू, और बहुत सारी तबरानी में भी है, दारमी में भी है, मुस्नद अबू याला में भी है। ये हदीस बड़ी मशहूर है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक दिन मौला अली ने, आए है बड़ी प्यारी बात, हजरत सलमान फारसी रवायत कर, मौला अली ने एक दिन जो है उन्हीं से कहा कि मालूम है जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। सहाबे कितने सच्चे और कितने सीधे होते, सहाबे किराम कितने सीधे कि जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते थे। जैसे हमारी आदत है ये करना, कुछ मसाला लगा दिया, वो बिल्कुल सच्ची जमात। ऐसी जमात की इस नील गगन ने ऐसी जमात नहीं देखी जैसी जमात साहबा। इसलिए हाशा कल्ला सुन्नियों, कोई कितना ही मुनाजरा करे, चिल्लाए, चीखे, सहाबा की बारगाह में बाअदब रहे। न तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तान, बहुत बाअदब रहना, वरना इतनी बारीकी से ईमान निकल जाएगा जैसे आटे से बाल निकल जाए। तो सहाबा की शान में अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, हुजूर ने खुद फरमाया है, खुदा के लिए मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। वो सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, वो सहाबा जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, वो सहाबा जिनके लिए कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल अंसारी वल मुहाजिरीन वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो सहाबा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो सहाबा वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, वो सहाबा जिनका जिक्र कुरान के अलावा तौरात में भी हो, इंजील में भी हो, और कुरान कहे ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अरे वो सहाबा जो उलाइका हुमुर राशिदून, वो सहाबा जो इन्नल मुमिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात की अमली तफसीर हो, वो सहाबा जो अल्लज़ीना यत्तखिज़ूना कम इस्ताक हो, वो सहाबा अरे जिन्होंने बदर उहद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में ज़लज़ला आ जाए, वो सहाबा जिन्होंने रोमा का घमंड चकनाचूर कर दिया, वो सहाबा जिन्होंने कुछ के पादरियों का मिजाज बदल दिया, वो सहाबा जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए, वो सहाबा जिनके तसव्वुर से कुफ्र का शीश महल टूट जाए, वो सहाबा अरे जिन्होंने, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया, वो सहाबा अरे जिन्होंने बदरो हुनैन में, तवज्जो रहे, बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। कितनी मुकद्दस जमात है जमात साहबा। अरे जो नबी के
وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے لگے. وہ مقدس صحابہ جو ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر جائے. ارے وہ صحابہ کہ اگر حضرت امام حسن مجتبی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ دے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے تو اس تحریم پہ سند کے طور پہ عمر ابن خطاب حاصل کر لیں. وہ مقدس جماعت صحابہ جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. وہ مقدس جماعت صحابہ کہ جنہوں نے توجہ رہے جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کی طرف سمت کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی طوفان مارتی لہروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور دریا کی اس بہاؤ میں اپنے گھوڑوں کو کدا دیا. اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابی کی شان کیا ہے یہ کسی پنجی مولوی سے نہ پوچھو علی کے بیٹے سے پوچھو وہ بتائیں گے صحابہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ کتنی پیاری جماعت. جتنا سنتے تھے اتنا ہی بولتے تھے. حضرت علی نے عرض کیا جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. صحابی تھے سچے تھے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور یہ کیا ہوا؟ کہا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ سے ایک بار ملتا ہے ان سے 2 بار ملتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسا کہا نہ ایسا کہا. بلاؤ علی بلاؤ علی کو. مولا علی حاضر ہوئے. سرکار نے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا؟ کہ حضور یہ میں نے نہیں یہ تو آپ نے کہا. وہ کہتے کہ آپ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. تو جو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے شہر میں داخل ہوگا آپ سے 1 بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا 1 بار آتے ہوئے ملے گا 1 بار جاتے ہوئے ملے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ صاف اشارہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو بنائے رکھو. نہ جانے کتنی احادیث کتنے اقوال ائمہ اقوال صوفیہ. قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کو اگر تم سمجھ کے پڑھو یہ نہیں کہ صرف 40ویں اور قرآن خوانی کی کتاب بنا رکھا ہے تم لوگوں نے. سمجھ کے پڑھو تو جیسے جیسے سمجھتے جاؤ گے ویسے ویسے پکے ہوتے جاؤ گے. یعنی بندہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. اور جب سمجھ آ جائے گا قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا نبی کا خاندان. تبھی حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و عترتی. میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو کبھی مسگائیڈ نہیں ہوگے. ایک قرآن ایک میرا خاندان. آپ دیکھو وہ بھٹک گئے جنہوں نے کالا کپڑا پہن کر سینہ پیٹ کر صرف خاندان کے نغمے پڑھے خاندان کی بات کی قرآن کو چھوڑ دیا بھٹک گئے. اور وہ بھی بھٹک گئے جو صرف قرآن ہی قرآن نبی کے خاندان کو چھوڑ دیا وہ بھی بھٹک گئے. یہ تو اہل سنت کی قسمت ہے نہ ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں نہ خاندان کو چھوڑتے ہیں. اور یہ ادارہ بھی اسی نہج پر آپ کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے صوفی انوار احمد صاحب قبلہ نظامی نے کیونکہ یہ خود خانقاہی آدمی ہے
خامخواہی ہوتے تو میں یہ بات نہ کہتا خانقاہی. یہاں قرآن کو اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ جب قرآن سیکھو تو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے, نبی کا خاندان بھی سمجھ میں آ جائے, تاکہ فسق نہ رہے, صرف عشق رہے, صرف عشق رہے. اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں فسق نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.